علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح سرائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں خوبصورت الفاظوں کے ذریعے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہ دیکھا، گویا آپ کے رخ انور پر آفتاب رواں تھا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاریوں والا کرتا پہنا ہوا تھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سرخ دھاریوں والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، بخدا آپ چاند سے زیادہ حسین تھے۔ سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرا محبوب اور نور نظر کوئی نہ تھا، آنکھ رخ انور کے جلال کی تاب نہ لاتی تھی، کوئی مجھے کہے کہ حضور کا چہرہ مہرہ بیان کرو تو میری کیا مجال، کبھی آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہ پایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ مسک و عنبر کبھی نہیں سونگھی، اور میں نے آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم دیباج اور ریشم کبھی نہیں چھوا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیر کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ لوگ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا، گویا مصحف کا ورق ہو یا آخری دیدار تھا، دل ڈھلنے کے ساتھ آپ بھی اس دنیا سے چل بسے۔